جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انسان کی بیوی کو اسی کی جنس میں سے بنایا، کسی اور جنس سے نہیں بنایا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اس لیے اس رشتے کو باعث سکون ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی رشتہ اس لیے ہے، میاں بیوی کا رشتہ، تاکہ اس میں سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ یہ ضروری ہے کہ جب ہم عقیدہ توحید کا ذکر کریں تو وہاں شرک کی نفی بھی کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہاں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ مثال یہ ہے کہ انسان تنہا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی، اس کی زوجہ آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ زوجہ کو امید لگا دیتا ہے، بچے کی امید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ صحیح سالم بچہ اگر پیدا ہو جائے، کسی بھی نقص اور عیب سے پاک، تو ہم تیرا شکر گزار بندے بن جائیں گے اور تیری عبادت کریں گے اور تیری بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کریں گے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ وہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ درمیان میں بتوں کو لے آتے ہیں، اور پھر وہ شکر اللہ کا کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیض ہے جو بتوں کی طرف سے ہمیں ملا، ہمارا فلاں خدا اور فلاں خدا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے گزارش کی تھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، یہ تو اس میں پھر کوتاہی کر رہے ہو تم اور غلطی کر رہے ہو۔ اب یہ ایک عام رواج تھا عرب کے اندر، خاص طور پر جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، وہ یہی کرتے تھے کہ جب اولاد پیدا ہوتی تو اپنے خدا جو انہوں نے اپنی مرضی سے مطابق بنایا ہوا تھا، اپنے زعم کے مطابق، یہ ہمارا رب ہے، تو اب اس کے پاس آ کے پھر پکارتے، اور پھر یہ سمجھتے کہ ہمیں اس اولاد دینے میں ہمارے اس بت کا بھی ہاتھ ہے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی تخلیق میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا 24واں رکوع ہے اور 189 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور یہ آخری رکوع ہے سورہ اعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی توحید، اس کا یکتا ہونا اور کائنات کا تنہا خالق ہونا کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس کائنات کو نہ بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ یہ کائنات اس نے اکیلے نے بنائی ہے، اور وہ اکیلا ہی اس پر قادر مطلق ہے۔ آگے ڈیوٹیاں ہیں جس کی، فرشتوں کی کسی کی کوئی ڈیوٹی لگی ہے، کسی کی کوئی ڈیوٹی لگی ہے، وہ سب کے سب فرائض اللہ کی طرف سے تفویض کرتا ہے۔ قدرت اس مالک کی ہے، اور اسی کے تحت ساری کائنات رواں دواں ہے اور تمام معاملات چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم عقیدہ توحید کا ذکر کریں تو وہاں شرک کی نفی بھی کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہاں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ مثال یہ ہے کہ انسان تنہا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی،
اس کی زوجہ آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ زوجہ کو امید لگا دیتا ہے، بچے کی امید ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ صحیح سالم بچہ اگر پیدا ہو جائے کسی بھی نقص اور عیب سے پاک، تو ہم تیرا شکر گزار بندے بن جائیں گے اور تیری عبادت کریں گے اور تیری بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کریں گے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ وہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ درمیان میں بتوں کو لے آتے ہیں، اور پھر وہ شکر اللہ کا کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیض ہے جو بتوں کی طرف سے ہمیں ملا، ہمارا فلاں خدا اور فلاں خدا۔ فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے گزارش کی تھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، یہ تو اس میں پھر کوتاہی کر رہے ہو تم اور غلطی کر رہے ہو۔ هو الذی، وہی ذات ہے، اللہ کی ذات، خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ وہ یہاں ایک یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انسان کی بیوی کو اسی کی جنس میں سے بنایا، کسی اور جنس سے نہیں بنایا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اس لیے اس رشتے کو باعث سکون ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی رشتہ اس لیے ہے، میاں بیوی کا رشتہ، تاکہ اس میں سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ فلما تغشاها، اور جب وہ مرد چھا گیا، حملت حملا خفیفا، اور ہلکا سا حمل پیدا ہو گیا، فمرت بھی، اور خاتون اسی کے ذریعے چلتی رہی، یعنی اسی حالت میں چلتی رہی۔ فلما اسقلت، اور جب تھوڑا سا بوجھ ہوا، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، اپنے رب اللہ سے دعا مانگی، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں سالم بچہ عطا فرمائے، صحیح درست تندرست بچہ عطا فرمائے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی شادی ہوئی اور میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، اور بچے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، اور وہ آثار بڑھتے رہے، اور جب قریب وقت آ گیا اور وہ جو پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور بوجھ ہو گیا، تو اب اللہ کی بارگاہ میں گزارشات شروع ہو گئیں کہ یا اللہ تو اس کو تندرست بنانا، اس کو کسی بھی عیب سے پاک پیدا کرنا، تاکہ اس میں کوئی جسمانی نقص نہ ہو، اس میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سالم تندرست بیٹا عطا کر دیا، جعلا لہ شرکاء، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو اب ان کو بتوں کو اس کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اب یہ ایک عام رواج تھا عرب کے اندر، خاص طور پر جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، وہ یہی کرتے تھے کہ جب اولاد پیدا ہوتی تو اپنے خدا جو انہوں نے اپنی مرضی سے مطابق بنایا ہوا تھا، اپنے زعم کے مطابق، یہ ہمارا رب ہے، تو اب اس کے پاس آ کے پھر پکارتے، اور پھر یہ سمجھتے کہ ہمیں اس اولاد دینے میں ہمارے اس بت کا بھی ہاتھ ہے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی تخلیق میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اب ہمارے ذہن کو اور ہماری فکر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو، غور و فکر کرو، ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا،
جو کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کر سکتے، جو کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے، کیا وہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اب ایک طرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ اب دوسری طرف وہ بت ہے جو اپنا بھی کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا، کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ ان کو تخلیق کیا جاتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے۔ اب بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھ دیتے ہیں، سامنے رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ، اور اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی نہ تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں جو ان کے پجاری ہیں، جو ان کے جو ہے وہ ان کو اپنا خدا اور رب سمجھتے ہیں، نہ تو ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی مدد تو کجا، وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سورہ انبیاء میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، تم ان کو کیوں اپنا خدا سمجھتے ہو۔ ایک مرتبہ جب وہ سارے میلے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے پاس رکھ دیا، اور جب وہ آئے تو پوچھنے لگے ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بڑے سے پوچھو جس کے پاس کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک ان کی فکر پر ضرب تھی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو بت اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے تو وہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں، تمہارا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، اور تمہارے لیے نفع بخش کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ آپ کے والد آپ کو بچپن میں لے گئے کہ تیرے خدا کے پاس تجھے لے کے جاؤں، لے گئے، سامنے بت ہے، اور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو اور یہ تمہارا خدا ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ اچھا، حضرت ابو بکر فرمانے لگے اچھا یہ میرا خدا ہے؟ ہاں یہ تمہارا خدا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے اچھا تو میرا خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ ظاہر بات ہے وہ بت تھا، کیا جواب آنا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا، مجھے لباس چاہیے، مجھے کپڑے لے کے دے، تو میرا خدا ہے تو میری ضرورتوں کو پورا کر۔ کوئی جواب نہ آیا تو آپ فرمانے لگا اچھا پھر میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں اور تجھے نقصان پہنچانے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کے اوپر پھینک دیا، اس کو مار دیا، اور یہ اپنے والد کے سامنے اور دیگر جو لوگ تھے ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کریم جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کے شرک سے اور بت پرستی سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو اپنی بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم اگر کسی رہنمائی کے لیے ان کو بلاؤ کہ جناب ہماری کو رہنمائی کر دیں، ہمیں کوئی سیدھا رستہ دکھا دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، لا يتبعوکم، تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، یا اگر تمہیں سیدھا رستے کی طرف ان کو بلاؤ تو پھر بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، جو کچھ بھی کر لو وہ تمہاری کوئی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ ہے اس کو، تو وہ بلا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسی بے فہمی کی باتیں ہیں اور ایسی لا علمی کی باتیں ہیں کہ جو جانوروں کو بھی زیب نہیں دیتی۔ تم انسان ہو کر اس طرح کے کام کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور عطا کیا ہے، اور پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے کوئی کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق میں بھی، کائنات کو بنانے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کائنات کو چلانے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہر طرح کی شرک سے اور ہر طرح کی محتاجی سے پاک ہے۔ ہمیں اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اسی کو اپنا خالق یکتا سمجھنا چاہیے، اور عبادات اسی کے حضور پیش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کائنات میں اور کوئی رب نہیں، کائنات میں اور کوئی خدا اللہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور
عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.